ہنی مون بناؤ اور پاکستان کے بچے ہر لیٹر پر 200 روپے تمہیں ٹیکس ادا کریں. نہیں چلے گا یہ نظام. اور میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہم مشاورت کر رہے ہیں اور اس پیٹرولیم کی قیمت کے خلاف ایک زبردست پورے ملک کی ہڑتال کا اعلان کریں گے. آپ ہڑتال کامیاب کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ پورے پاکستان کو اپنی پشت پر لا کر کھڑا کرو اور ان لوگوں کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ جو بے وقوف بناتے ہیں. یہ گڈ گورننس ہے. پنجاب میں 1 کروڑ سے زیادہ بچے آؤٹ آف اسکول ہیں. مریم بی بی آپ کی گورننس یہ ہے. آپ کے چچا وزیر اعظم رہے, آپ کے والد صاحب وزیر اعلیٰ رہے, آپ کے چچا وزیر اعلیٰ بھی رہے, آپ وزیر اعلیٰ ہیں اور آپ نے اس پورے عرصے میں پنجاب کے بچوں کو پڑھایا نہیں ہے, جاہل بنانے کا کام کیا ہے. 1 کروڑ بچے 5 سے 15 سال کے اگر آؤٹ آف اسکول ہیں تو آپ کی گورننس پر اور آپ کی مینجمنٹ پہ ہم کیا تبرہ بھیجیں؟ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ اور اسکولوں کو آؤٹ سورس کر رہے ہیں. جن کو چلانا چاہیے وہ دوسروں کے حوالے کر رہے ہیں. جو بیسک ہیلتھ یونٹ ہیں ان پر مریم کی تصویر لگا کر مریم نواز کلینک بنا رہے ہو, قوم کو بے وقوف بناتے ہو. گورننس اس کو نہیں کہتے کہ جو اسکول ہیں ان کو بیچ دو, جو بیسک ہیلتھ یونٹ ہیں ان کو بیچ دو, ساری چیزیں آؤٹ سورس کر دو اور کہو کہ ہم بہت اچھی حکومت چلا رہے ہیں. اچھی حکومت کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو ادارے ہیں ان کو چلاؤ. 10 ارب روپے میں پی آئی اے بیچ دیا, 10 ارب روپے میں پی آئی اے جیسی فیسلٹی جس کے 38 انٹرنیشنل روٹس ہیں اس کو بیچ دیا اور بغلے میں جا رہے ہیں, خوشیاں منا رہے ہیں. لہذا ان خاندانوں کے ہاتھ سے اس نظام کو نکالنا پڑے گا, اس کی جد و جہد کو تیز تر کرنا پڑے گا. لیکن میں آپ سب لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی اپنی آبادیوں میں لوگوں سے رابطہ کریں. خواتین کی کمیٹیاں بھی قائم کریں. الحمدللہ ہمارا حلقہ خواتین بہترین طریقے سے کام کر رہا ہے. آپ کو مختلف طریقے سے اپنی سرگرمیوں کو بڑھانا ہوگا, عوامی ایشوز کو بھی اٹھانا ہوگا, مسئلے بھی لوگوں کے اجاگر کرنے ہوں گے, لیکن اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت پہ توجہ دینی ہوگی. آپ کو پتا ہے کہ اس وقت پاکستان میں بدقسمتی سے 70 سے 80 لاکھ نوجوان نشے کا شکار ہو چکے ہیں. 70 سے 80 لاکھ جو کسی نہ کسی درجے کا نشہ کر رہے ہیں. یہ نوجوان ہمارے کیا ہیں؟ ان کو نشوں کے حوالے, ڈرگز کے حوالے کس نے کیا؟ اس نظام نے کیا ہے. آپ انہیں مثبت راستوں پہ لے کر جائیں, آپ انہیں پڑھائیں, آپ انہیں اسپورٹس کی طرف لے کر جائیں, آپ اس نظام کے خلاف ان کو اکٹھا کریں, ان کو پازیٹیو ایکٹیویٹیز دیں, ان کی تربیت کریں. جماعت اسلامی آپ کو پلیٹ فارم مہیا کر رہی ہے. یہ عوامی کمیٹیاں اپنی آبادی میں نوجوانوں کو انگیج کریں. ہم ان کو ڈرگ مافیا کے حوالے نہیں کر سکتے. یہ ہے مریم نواز کی گڈ گورننس, یہ ہے بلاول کی گڈ گورننس کہ بچوں کو آؤٹ آف اسکول رکھو, نوجوانوں کو منشیات کے حوالے کرو, اسکول اور ہیلتھ کے ادارے بیچ دو. یہ گورننس نہیں ہے, یہ فراڈ ہے, یہ دھوکہ ہے, یہ مافیا ہے جو اسٹیبلشمنٹ کی چھتری تلے اس وقت ہم پر مسلط ہیں. یہ فارم 47 کی پیداوار ہے جن کو عوام نے مسترد کر دیا, لیکن ان کو ہمارے سروں پر لا کر بٹھا دیا گیا ہے. اس لیے موجودہ حالات میں جو کچھ بھی مد و جزر ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی اپرچونٹی جو اس وقت پوری دنیا میں حالات کے نتیجے میں پاکستان کو ملی ہوئی ہے اس سے ہم فائدہ نہیں اٹھا سکتے اگر یہ نااہل قسم کے لوگ ہم پر مسلط رہیں گے. ہمیں معلوم ہے کہ اس جنگ میں امریکہ شکست سے دوچار ہو گیا ہے, اس لیے کہ وہ کوئی ہدف پورا نہیں کر سکا. ان کا ایک ہی ہدف ہوتا ہے کہ تباہی پھیلاؤ, سویلین آبادی پہ بم پھینکو, بچیوں کو قتل کرو, اس لیے کہ یہ شیطان کے پجاریوں کی حکومت ہے امریکہ میں اس وقت. تو امریکہ تو ایران میں جو کہہ رہا تھا ٹرمپ کے چند گھنٹوں میں ہی کامیاب ہو گئے تھے, تو وہ رجیم کون سی چینج ہوئی ہے جو وہ چینج کرنا چاہتے تھے؟ وہ اس نے کون سے اہداف حاصل کیے ہیں؟ اب چچودر ہے جو گلے میں پھنس گئی ہے, نہ اگل سکتا ہے نہ نگل سکتا ہے, روز بکواس کرتا ہے اور روز جو ہے وہ الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ. لیکن ان حالات میں ایک بہت بڑی اپرچونٹی پاکستان کے لیے بنی ہے. لیکن اگر حالات کے تناظر میں اور اس کے جبر کے نتیجے میں پاکستان کو یہ اپرچونٹی ملی ہے تو موجودہ حکمران رجیم, وہ لوگ کہ جو ہم پر مسلط ہیں, کیا اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ نہیں اٹھا سکتے. لہذا اس نظام کو بھی بدلنا پڑے گا. اصل میں تو پاکستان میں اس رجیم کو چینج کرنا پڑے گا جو طاقت کے ذریعے سے
اور فارم 47 کے ذریعے سے ہم پر مسلط ہے. اس کے لیے بڑی طویل جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے. تو عوامی کمیٹیاں نوجوانوں سے رابطہ کریں، ان کو اپنے ساتھ شامل کریں، اسپورٹس کی ایکٹیویٹیز کریں، مسائل کو حل کرنے کے لیے کام کریں، اور اسی طرح کریکٹر بلڈنگ کے لیے، اخلاقی تربیت کے لیے، درس اور تدریس کے لیے، قرآن فہمی کے لیے، تعلیم کو پھیلانے کے لیے، بنو قابل پروگرام کو منظم کرنے کے لیے آپ اپنی اپنی جگہوں پر کام کریں. پھر اپنی آبادیوں میں آپ جماعت اسلامی اور عوام کے ساتھ مل کر پھر بات کریں تھانوں سے، پولیس والوں سے کہ اب بدماشی کا نظام ختم کرنا پڑے گا آپ کو. اور پھر بھی اگر تھانہ کلچر آگے بڑھتا ہے اور اس کے ذریعے سے آپ کو دبائیں گے تو آپ سڑکوں پر دھرنے دینا شروع کریں. عوام کی طاقت سے، اللہ کے بھروسے سے ہم ان کو انشاءاللہ پیچھے ہٹنے پر مجبور کریں گے. لہذا بارش بھی برس رہی ہے، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ تیاری کریں ایک بڑی عوامی تحریک کی، اور اس کا آغاز ہم نے آج کر دیا ہے. ہڑتال کی تیاری شروع کیجئے، چند دنوں میں ہم آپ کے سامنے اس کی ڈیٹ دیں گے. اسی طرح سے بڑے دھرنوں کی تیاری کیجئے، اور پھر اپنے اپنے صوبے کے سی ایم ہاؤس کے گھیراؤ کی تیاری بھی کیجئے. تو آپ سب اس کے لیے تیار ہیں کہ نہیں تیار ہیں؟ آپ میں جذبہ موجود ہے اور آپ جدوجہد کریں گے تو انشاءاللہ ہم اپنے حکمران طبقے کو پیچھے کی طرف دھکیلیں گے. باقی باتیں آپ سے پھر ہوں گی انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. حضرات محترم